السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 37ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوسری اقوام میں جذبات پر قابو رکھ کر حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے اور کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں۔ امت اس وقت بین الاضلاعی، بین الملکی، بین الاسلامی اور بین الاقوامی سطح تک صبر سے محروم نظر آتی ہے۔ آج کا دور عقلی و سائنسی دور ہے۔ ایجادات نے انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے۔ نئی ایجاد سے مسلمانوں کی زندگی بھی تبدیل ہو گئی ہے، مگر امت کے علماء کا رجحان یہ ہے کہ وہ ایجادات کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی بدلی ہوئی حالت کو ہی تبدیل مانتے ہیں۔ اگر امت کے علماء صبر کریں اور تیز رفتاری سے کافرانہ فتووں کا دفتر نہ کھولیں اور عقلی اور سائنسی علم کے مدرجات اور ان کے اثرات کا مطالعہ کریں اور اسے علم جانیں اور یہ جانیں کہ علم تو خدا ہی کا عطیہ ہے، تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ دنیا کے انسانوں کو علم کی نئی چوٹیاں سر کرنے سے روکنا صبر نہیں ہے، بلکہ حوصلہ افزائی کرنا شرط ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور نمونہ نمایاں کرتے رہیں تاکہ انسان اپنا وقت ضائع نہ کرے اور سیدھی راہ پر رہے۔ صبر کا ایک اور محاذ مزاحمت ہے۔ مزاحمت کا قانون قدرت ہے۔ حق و باطل کی معرکہ رائی ہی اس دنیا کا حسن ہے۔ حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس سے منع کیا باطل ہے۔ یہ تقسیم نیکی اور بدی کی جا سکتی ہے۔ بدی سے پرہیز صبر ہے اور حق کی بلندی کے لیے باطل قوتوں کی طرف سے مزاحمت پر آپ کی جدوجہد اور آپ کا صبر آپ کے جسم و روح اور عزم و حوصلہ کا لباس بن جاتا ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اسی میں باقی سب کے لیے کامیابی کا سبق ہے۔ ایک آیت وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، الاعراف آیت نمبر 26۔ ترجمہ، اور تقوی کا لباس ہی سب سے اچھا ہے۔ صبر بھی تو تقوی کے اثرات کا ثمر ہے، جبکہ آل عمران آیت نمبر 186 میں صبر و تقوی کی تلقین کی ہے۔ نمبر 10، رضا میرا مال غنیمت ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں مفتو فریق سے مال غنیمت اضافی طور پر ہاتھ آتا ہے جو فاتح لوگوں کا کام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی ادائیگی میں مزاحمت کی مشکلات اپنی جگہ، مگر خدا جب راضی ہو جاتا ہے تو یہ گویا مال غنیمت کی طرح ہے۔ خدا جس سے راضی ہو تو یہی بڑی متاع ہے جو حاصل ہو جاتی ہے اور شاد خداوندی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ زندگی کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ انفرادی زندگی کی احسن ترتیب اجتماعی زندگی میں معاون بنتی ہے۔ انسان انفرادی سطح پر اللہ کی رضا حاصل کرنے یعنی انسان مرتضی بننا چاہتا ہے۔ آیات بالا اور دوسری آیات میں انسان مرتضی کی طرف ہی توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ کائنات میں کسی کائناتی آرزو کا طالب ہوتا ہے اور جو خدا کی نصرت و تائید کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ دوسری، جب انسان مشکلات کے بھنور میں آ جائے اور وہ خدا سے دعا مانگتا ہے۔ کائناتی آرزو کی تکمیل میں جہاد بھی آتا ہے۔ جہاد رضا الہی کے لیے اللہ اس کا اجر دیتا ہے۔ یہی امر مال غنیمت میں ہے۔ حصول رضا الہی کے لیے آنے والی مشکلات کے سلسلے میں خدا کی طرف سے انعام اس بندے سے راضی ہونا ہے۔ 21ویں صدی میں خدا کی رضا کے لیے بلا مقصد لوگوں کو جہاد کے نام پر قتل کرنا یا قتل ہونا فساد تو ہو سکتا ہے، جہاد نہیں ہو سکتا۔ خدا اس سے راضی نہیں ہوتا۔ جہاد میں قتال کی بڑی سخت شرائط ہیں اور وہ پوری نہیں کی جا رہی۔ البتہ انسان اور قوم شعور کی جس سطح پر ہیں وہ قتال سے پرہیز کر سکتی ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم پر ظلم کرے گی یا قتل کرے گی یا اس کی آزادی غصب کرے گی تو جوابی مزاحمت رد عمل ہے اور یہ جہاد ہے۔ 21ویں صدی میں خدا کی رضا یوں مال غنیمت ہے کہ آپ طبیعیات کے میدان میں ہونے والی ترقی میں انسان کے حق میں مزید اضافہ کریں، حیاتیات میں انسان کو باقی رکھنے کی محفوظ محنت کریں اور نفسیات کے میدان میں کمال کی طرف جائیں۔ ان میدانوں میں ترقی کے لیے مزید جدوجہد کو خدا سے جوڑنے کا تازہ میکانزم دیں تاکہ خدا انسان سے راضی ہو اور اس بے اطمینان ماحول میں اطمینان پا سکے۔ اطمینان خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نمبر 11، عجز میرا فخر ہے۔ عاجزی و انکساری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فخر قرار دیا ہے۔ فخر عمومی طور پر انبیاء سے وابستہ نہیں ہوتا۔
اور ان کے ماننے والوں کو فخر ہوتا ہے، جیسے ہمیں فخر ہے کہ ہم افضل ترین اور انبیاء ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کو فخر قرار دیا جو فخر کے لیے نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر عاجزی اور انکساری اور فخر نہیں کیا جاتا، لیکن ایسی عاجزی اور انکساری قابل فخر ہوتی ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ ایسی ذمہ داری جسے کرنے سے انسان عاجز ہو مگر وہ کام داخلی و خارجی طور پر ہو جائے تو اس سے بڑا کمال نہیں ہوتا، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کمال خدا کے اذن سے ہوا ہے۔ تو عاجزی کے جذبات، محبت اور احساس ابھر آنا فطری امر ہے۔ دو جہاں کے سردار کو دو جہاں کی سرداری پر ناز نہیں ہے، مگر ناز اس پر ہے کہ وہ خدا کی راہ میں تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں اور فریضہ نبوت احسن طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی پناہ مہربان سے عجز اختیار کرتے ہوئے اس سے اپنا سرمایہ زندگی قرار دے رہے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں تو اپنا نفس مارنے کے لیے بڑی مشکل ریاستیں ہیں، جن کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری کا عادی ہوئے بغیر سلوک و ولایت کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ عاجزی اور انکساری سے مراد بے توقیری نہیں ہے بلکہ توقیر کے لیے مجاہدہ ہے۔ خدا سے قریب ہوئے بغیر عاجزی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بھی تقوی اور عبادت پر بہت زور دیا ہے، جبکہ قرآن حکیم میں متعدد آیات میں جو تقوی اختیار کرنے پر زور دیتی ہیں۔ 21ویں صدی میں اضطراب حیثیت مجموعی انسانی عادات کا حصہ بن چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ گزشتہ صدیوں میں انسان مطمئن تھا، بعض حوالوں سے انسان کا یہ اضطراب آگے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے، مگر ایک گنا اطمینان کے بغیر اضطراب عاجزی اور انکساری کے بجائے بے اطمینانی کا سبب بنتا ہے۔ 21ویں صدی کا اضطراب بے اطمینانی پیدا کر رہا ہے۔ امت کے حکماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفہ عجز کو نمایاں کریں اور خدا کی عاجزی اختیار کر کے فخر کریں، خدا کی کائنات میں مادی کامیابیاں حاصل کریں اور انسان کو آسودگی کے لیے ماحول مہیا کریں، جبکہ دوسری طرف نفسی اطمینان کے لیے سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عاجزی اختیار کریں۔ نمبر 12، زہد میرا پیشہ ہے۔ اس میں شک نہیں، یہ تمام انبیاء کا پیشہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا پیشہ قرار دے کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انسانوں کی نجات کا راستہ بھی زہد ہی ہے۔ زہد کے معنی تقوی اور پرہیزگاری کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری ہے، وہ بطور نبی فرائض نبوت ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تمام معاشرتی ذمہ داریاں، سیاسی ذمہ داریاں، معاشی ذمہ داریاں، خانگی ذمہ داریاں بھی بھرپور طریقے سے نبھائیں، لیکن عبادت اور ریاضت میں بھی کمی واقع نہ ہونے دی، جس سے ثابت ہوا کہ زہد محض نماز روزہ مراد نہیں ہے اور نہ دنیا سے بے رغبتی مراد ہے۔ زہد میرا پیشہ ہے مطلب یہ ہے کہ زہد میری ہر حرکت اور زندگی سے عیاں ہے۔ دنیا سے بے رغبتی یا عبادت کے لیے گناہ کنارہ کشی الگ سمت ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھرپور سرگرمی میں سمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کے تحت آگے بڑھتے رہنا ہی زہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا یہی مطلب ہے کہ زندگی کی بھرپور روانی میں زہد ہی میرا پیشہ ہے۔ زہد علم، صبر، رضا اور عجز سے حاصل ہوتا ہے۔ علم سے مراد محض دینی علم نہیں بلکہ طبیعیات، حیاتیات اور نفسیات کا علم بھی یہاں شامل ہے۔ انسان علم کے راستے میں جس قدر آگے بڑھے گا اس میں صبر آتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علم والوں کو پسند کرتا ہے۔ علم سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ رضا الہی محسوس ہونے سے انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ ایسے میں انسان اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ تقویٰ کے یہ دو معنی ہیں۔ اسی مقام پر پہنچ کر زہد پیشہ بن جاتا ہے۔ نئی دنیا اور پرانی دنیا میں فرق یہ ہے کہ پرانی دنیا میں خدا کا علم سکھانے پر زور تھا اور نئی دنیا میں علم کے مطابق عمل کرنے پر اصرار ہے۔ بہت کچھ انسان نے جان لیا تو وہ کائنات کی تسخیر پر اتر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علم پر زور دیا تو وہاں عمل کے بغیر بات مکمل نہ کی۔ علم و عمل کی یہی کہانی انسانی زہد کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 13، یقین میری قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی خصوصی و عمومی حکمت عملی کا اظہار ہے۔ قوت آگے بڑھنے اور باقی رہنے کی بنیادی شرط ہے۔ کمزور اور ناتواں کسی میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ باقی رہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوت کو یقین سے جوڑا ہے۔ ایمان اور یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دیتے ہیں۔ ایک خصوصی بات یہ ہے جبکہ عمومی سبق یہ دیا گیا ہے کہ قوت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان کو باقی رہنے اور آگے بڑھنے کا یقین ہو۔ آج کے لیے اتنا، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جن ویورز نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ مع السلام۔